اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ: باب فی رد الارجاء۔ کتاب السنہ کا ایک اور باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رکھا ہے مرجئہ کی تردید کا باب۔ مرجئہ کی تردید کا باب، باب کے عنوان ہی سے ظاہر ہے اور کتاب السنہ میں اس کو لانے ہی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرجئہ جسے کہتے ہیں یہ اہل السنہ سے ہٹے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ کا نام ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے منہج، ان کے طریقے اور دین کی جو سمجھ ان کی ہے، اس سے الگ جو فرقے بنے ان میں سے ایک فرقے کا نام ہے، یہ کتاب السنہ میں مرجئہ کی تردید کا باب جب باندھتے ہیں تو اس سے خود سمجھ میں آتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ مرجئہ ایک گمراہ فرقے کا نام ہے، گمراہ فرقہ جو دین کے ابواب میں سے ایک اہم باب میں گمراہی کا شکار ہوا۔ کتاب السنہ میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ اہل السنہ کا جو طریقہ تھا، ان سے ہٹنے والوں کی جو غلطیاں تھیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ اگر اہل السنہ میں رہنا چاہتے ہیں، سنت کے علم بردار یا پیروکار بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ جو مرجئہ میں سے ہوگا یا مرجئہ کے قول کا قائل ہوگا یا ان کے مطابق عقیدہ رکھے گا، وہ مومن نہیں ہوگا، یعنی اہل السنہ میں سے نہیں ہوگا، اہل السنہ میں سے نہیں ہوگا، اور صحیح طریقے پہ جو گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہے گا ہے، ان کے طریقے پر نہیں رہے گا۔ مرجئہ کیا ہیں؟ مرجئہ کس کو کہتے ہیں؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں انہوں نے اہل السنہ سے اختلاف کیا یا الگ ہوئے؟ عربی زبان میں لفظ مرجئہ کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں یہاں۔ یہ ایک معنی اس کا بیان کیا گیا، مرجئہ کے معنی یہ وہ گروہ ہے جس نے عمل کو ایمان سے دور کر دیا۔ ارجا یرجی ارجاءً کے معنی جو ہے تاخیر، مؤخر کرنے کے، الگ کرنے کے آتے ہیں، تو انہوں نے عمل کو ایمان سے الگ کر دیا اور یہ کہا کہ ایمان لے آنے کے بعد عمل کچھ بھی ہو اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی گناہ کر لے آدمی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، ایمان ہے نجات ہو جائے گی۔ ایمان جس طرح کفر ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ویسے ہی ایمان سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد عمل کا کچھ فرق پڑنے والا نہیں، عمل کرے نہ کرے سب برابر ہے، یہ ان کا قول تھا۔ تو انہوں نے عمل کو ایمان سے الگ کر دیا، ایمان سے الگ کر دیا۔ یہ بعض اہل علم نے کہا کہ وہی فرقہ، لیکن لفظ کا معنی جو ہے یہ وہ فرقہ ہے جس نے رجا یعنی امید کے پہلو کو غالب کر دیا، جبکہ ایمان جو ہے خوف اور امید دونوں کے درمیان کی چیز ہے، خوف اور امید دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تین جذبے ہیں، ایک ہے خوف یعنی ڈر، دوسرا ہے رجا یعنی امید، اور تیسرا جذبہ ہے محبت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی ہے، اس کی مثال دی ہے کہ محبت کی مثال ایک پرندے کے سر کی سی ہے، اور خوف اور رجا یعنی امید اور ڈر کا جو پہلو ہے یہ پرندے کے دو بازو ہیں۔ پرندے کے دو بازو برابر حرکت کرتے رہیں گے، پھر اس کی اڑان جاری رہے گی، اور سر کا رخ، سر جو ہے اس پرندے کی اڑان کا رخ متعین کرے گا۔ کہتے ہیں ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ یہ تینوں جذبے ساتھ ساتھ چلیں،
اور تینوں میں ایک توازن رہے، ایک تعلق رہے، کوئی ایک دوسرے پہ غالب نہ آئے. جس طرح ایک پرندے کی صحیح اڑان کے لیے اس کا رخ صحیح متعین ہونا چاہیے اور اس کے دونوں بازو برابر حرکت کرتے رہنے چاہیے، بالکل اسی طریقے سے محبت کا جذبہ وہ انسان کی نظر میں ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت، یہ جو ہے اس کا رخ متعین کرنے والا ہے. اور خوف اور امید کہ میں کچھ نیکی کروں گا تو مجھے بھلائی ملے گی، برائی کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، یہ دونوں کے دونوں جس طرح پرندے کے بازو پھڑپھڑاتے رہتے ہیں تو وہ صحیح رخ پہ اڑتا رہتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کا ایمانی سفر برابر طے ہوتا رہتا ہے. مومن کا جو سفر ہوتا ہے، ایمانی زندگی جو طے کر رہا ہے، وہ برابر جاری رہتی ہے. تو ایک توازن خوف اور امید دونوں میں ہونا چاہیے. لیکن اس فرقے نے کیا کیا؟ انہوں نے عمل کو ایمان سے نکال دیا اور امید کے پہلو کو غالب کر لیا. کہا کہ اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد آدمی کے اندر اتنی امید جگا دی کہ پھر اس کے دل کے اندر سے کیا ہوا؟ خوف کی بات ختم ہی ہو گئی. عمل جو بھی کر لے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بدعمالیوں سے جو ڈر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح ہوا یہ کہ امید کا پہلو غالب آ گیا، خوف کا پہلو مغلوب ہو کر رہ گیا. تو کہتے ہیں انہوں نے رجا یعنی امید کے پہلو کو غالب کر لیا، اس لیے ان کو مرجئہ کہتے ہیں. تو چاہے یہ لوگ عمل کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں، ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، اس لیے یا پھر اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے امید کے پہلو کو غالب کر لیا، ان کو مرجئہ کہتے ہیں. اس مسئلے کی مزید آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ باب اور اس کے بعد والا باب اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، بخاری و مسلم کی وہ حدیث جسے حضرت عمر نے روایت کی، حدیث جبرائیل، اس میں پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، 6 ارکان پورے گنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں کہا اللہ پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ شریعت میں جسے ایمان کہتے ہیں وہ کس چیز کا نام ہے؟ اس سلسلے میں امت میں کئی فرقوں کے پاس الگ الگ اس کی اپنی تفسیر ہے. علماء اہل السنہ والجماعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کے آثار اور اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے پاس ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے دل سے یقین رکھنا، دوسرا ہے زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا ہے اس اقرار اور اس اعتقاد کی تائید عمل سے کرنا. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان بنتی ہیں. ایمان جو ہے اس میں یہ تینوں کی تینوں چیزیں داخل ہیں. دل کا یقین بھی، اعتقاد، زبان کا اقرار اور عمل، یہ تینوں کے تینوں چیزیں عمل ہیں. امت میں بہت سے فرقے آئے، ان کی اپنے اپنے پاس جو ہے ایمان کے یہ جو ارکان ہیں اس کے سلسلے میں الگ الگ رائے ہیں. جیسے ایک فرقہ ہے کرامیہ کہلاتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کر لے تو کافی ہو جائے گا. زبان کا اقرار ہی ایمان ہے، عمل ان کے پاس جو ہے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ویسے ہی مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دل سے یقین کرنا، معرفت حاصل ہونا، ساتھ میں زبان سے اقرار کرنا، یہ دونوں کے دونوں ایمان ہیں، لیکن عمل کو انہوں نے بھی ایمان میں داخل نہیں مانا. ایسے ایمان کی تفسیر کے سلسلے میں الگ الگ باتیں کی گئی. میں آپ کے سامنے جو ہے صرف اس پہلو کو واضح کروں گا کہ ایمان ان تینوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس کی جو ہے سب سے واضح مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف دل سے پہچان لے، دل سے یقین رکھ لینے کا نام ایمان ہے. کسی چیز کی حقیقت کو آپ تسلیم کر لیں دل سے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں. لیکن اگر یہ بات ہے تب تو جو ہے مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ابلیس بھی مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کو معلوم تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے. ساری باتیں ابلیس بھی جو ہے مومن ہو جائے گا اگر صرف ایمان کی تفسیر میں آپ کہیں دل سے یقین رکھنا. یا فرعون اور اس کی قوم بھی جو ہے مومن ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے خود بیان فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. ان لوگوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفس یقین رکھتے تھے،
یقین واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں کو یقین تھا کہ جو ہے موسیٰ برحق ہیں اور موسیٰ جو پیغام لے کر آئے وہی نجات کا راستہ، اس کو جانتے تھے، لیکن جحدوا بها، انہوں نے انکار کیا۔ تو اگر صرف دل سے پہچان لینے کا نام، اگر معرفت ہی کا نام یا جو ہے دل کی تصدیق ہی کا نام، دل کے یقین ہی کا نام ایمان ہوتا تو پھر تو فرعون بھی مومن ہوتا، لیکن سب کو معلوم ہے فرعون مومن نہیں، وہ تو کھلا کافر ہے، بلکہ کافروں کے سرداروں میں اس کا شمار ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آئی بات کہ صرف دل کی معرفت سے آدمی مسلمان یا مومن نہیں ہو جاتا۔ واضح ہے نا بات بالکل انشاءاللہ جی۔ کچھ لوگوں نے کہا، جیسے کرامیہ نے کہا کہ زبان کے اقرار کا نام ایمان ہے، اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو وہ مومن ہے۔ سوال یہ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تب پھر منافقین کو منافق کیوں کہا جاتا؟ وہ تو زبان سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، زبان سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لیکن دل ان کا جو ہے ایمان مومن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار سے زیادہ نچلے درجے کا کافر قرار دیا۔ جو کھلا انکار کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ نچلے درجے کا کافر ان کو قرار دیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے جو ہے گڑھے کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان کے اقرار کو بھی ایمان نہیں کہتے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ دل کے یقین بھی ضروری ہے، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز، ایمان میں عمل داخل ہے، عمل سے آدمی جو ہے ان دو چیزوں کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، عمل کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی تائید کس بات سے ہوتی ہے؟ بہت ہی واضح بات ہے، اہل علم نے اس کی مثال دی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دل سے کسی بات کا یقین رکھ کر آدمی زبان کا اقرار کر لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، تب پھر جو ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، تب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جبرائیل کا ایمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان سب ایک ہے، سب ایک درجے کا، ہم سب ایک درجے کے مومن ہیں۔ اس لیے کہ جو فرق آتا ہے عمل سے آتا ہے، جو فرق آتا ہے حقیقی فرق وہ عمل سے آتا ہے۔ جب عمل ایمان میں سے نہیں ہے، جب عمل ایمان میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کا ایمان اللہ کے نبی کے ایمان کے برابر ہے، یا صحابہ کے ایمان کے برابر ہے، یا جبرائیل کے ایمان کے برابر ہے۔ اور کہاں جن لوگوں نے یہ مرجیہ جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان ہونا کا ایمانی جبرائیل، ہمارا ایمان جبرائیل کے ایمان کے جیسا۔ اور یہ بات تو کھلی ہوئی بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ غلط بات ہے، ہر آدمی کا ایمان دوسرے آدمی کے ایمان سے اونچا نیچا ہوتا ہے۔ تو اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دلائل آپ کے سامنے نقل کریں گے جن کے ذریعے مرجئہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، ان پر رد کرتے ہوئے کچھ قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے لائیں گے، جن سے واضح کریں گے کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان میں داخل ہے، ورنہ جو ہے مطلب عمل اگر ایمان سے نکل جائے گا تو پھر تو جو ہے ایمان کی صحیح تفسیر نہیں ہو پائے گی۔ یہ آپ کے سامنے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ واضح کریں گے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مرجئہ جن کو کہتے ہیں، مرجئہ کی تین قسمیں علماء نے نقل کی ہیں، تین قسم کے مرجئہ ہیں۔ ایک جو ہے جن کو کہتے ہیں مرجئۃ الجہمیہ، مرجئۃ الجہمیہ، یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایمان صرف عقیدے، معرفت اور دل زبان سے اقرار کا نام ہے، معرفت القلب و تصدیق اللسان، دل کی معرفت، دل سے یقین رکھنا اور زبان کا اقرار کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور انہی لوگوں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد پھر عمل انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جو چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد نجات کے لیے ایمان نہ چاہیے، آدمی کی نجات کے لیے اصل جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان اگر کوئی لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل جو چاہے کرے۔ ایک وہ آدمی جو نمازوں کا پابند ہے، حرام و حلال کی تمیز رکھ کے جیتا ہے، بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو ان سب میں غلطی کا شکار ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتا ہے، ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، نجات جو ہے دونوں کی ہو جائے گی، دونوں کی ہوگی، اور اس کی بدعمالیاں اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہ ایک گروہ، ان کو مرجئۃ الجہمیہ کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ مرجئہ کی دوسری قسم، ان کو مرجئۃ الکرامیہ کہتے ہیں۔ میں نے جن کا ابھی قول نقل کیا، جو یہ کہتے تھے کہ آدمی کے ایمان جو ہے وہ صرف اقرار کا نام ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور یہ کہتے ہیں کہ نجات جو ہوگی آدمی کی نجات صرف زبان کے اقرار سے نہیں ہوگی،
کہتے ہیں ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے، لیکن نجات جو ہوگی صرف زبان کے اقرار پر نہیں ہوگی. تو ان کی یہ بات جو ہے متضاد بات ہے. کیسے متضاد بات ہے؟ ایک طرف ایک آدمی زبان سے اقرار کر لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا ایمان مکمل بھی ہے اور اس کی نجات بھی نہیں ہو رہی ہے. ایک ایسا آدمی جو دل سے یقین نہیں رکھتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، جو منافق ہے، اس کے بارے میں اگر آپ پوچھیں کرامیہ سے، اس فرقے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے اور مکمل مومن، کامل درجے کا مومن ہے. تب ان سے پوچھا جاتا ہے تب اس کا مطلب کیا، وہ نجات پا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، نجات کے لیے اس کے ساتھ دل کا یقین بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ دل کا یقین بھی ضروری. یہ متضاد بات ہوئی نا کہ ایک آدمی کا ایمان مکمل بھی ہے پھر بھی وہ نجات نہیں پا رہا ہے. یہ دوسرا گروہ، مرجئہ کی دوسری قسم، ان کو مرجئۃ الکرامیہ کہتے ہیں. اور تیسرا گروہ ہے جن کو مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں. مرجئۃ الفقہاء یہ جو ہے حماد ابن ابی سلیمان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ، اور ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی رائے ہے فقہاء، مرجئۃ الفقہاء اسی لیے کہتے ہیں. ان کی رائے یہ تھی کہ ایمان جسے کہتے ہیں یہ تصدیق اور اقرار کا نام ہے. ایمان جو ہے جسے کہتے ہیں تصدیق ہے، اقرار ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اعتقاد کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے. لیکن عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، لیکن ایمان کا لازمی حصہ ضرور ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف، جب ایمان کہتے ہیں تو وہ جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، دل کے یقین کا، زبان سے اقرار کا. عمل اس میں داخل نہیں ہے. لیکن پہلا گروہ جس طرح بولا کہ ایمان لے آنے کے بعد عمل جو چاہے کرے نقصان نہیں ہوگا اس کا، ایسا نہیں کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل نجات کے لیے لازمی ہے، بس یہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. ان کو مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں. اور ائمہ اربعہ میں آپ کو یہ مسئلہ شاید پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ یعنی فقہاء فقہ کے باب میں جن کی امامت مسلم رہی ہے، جو امام جن کے مذاہب چلے آگے چل کر، ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چاروں ائمہ عقیدے کے جملہ مسائل کے اندر، عقیدے کے تمام مسائل کے اندر سب متفق ہیں. وعلیکم السلام. دوسرے مسائل میں فقہی فروعات میں اختلاف ہے، بعض فقہی اصولوں میں ان کے اپنے اپنے جو ہے اصول ہیں، لیکن چاروں ائمہ کے درمیان عقیدے کے باب میں کوئی اختلاف نہیں. سب کے سب اہل سنت والجماعہ کا جو عقیدہ اس پر تھے. یہ اور بات ہے کہ اب جو چاروں مذاہب ہیں ان میں سے حنابلہ کو چھوڑ کر کوئی بھی اپنے امام کے عقیدے پہ نہیں رہ گیا. یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھیں کہ عقیدے کے باب میں چاروں اماموں کا اتفاق ہے، چاروں امام ایک ہی عقیدے کے حامل ہیں. علیکم السلام. چاروں امام ایک ہی عقیدے کے حامل ہیں، لیکن ان کے متبعین جو ہیں حنابلہ کے علاوہ، حنابلہ امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر قائم ہیں اور اہل سنہ والعقیدہ کے قائم ہیں. ورنہ اگر احناف کو دیکھیں گے تو احناف کی تقریباً پوری اکثریت جو ہے وہ ماتوریدیت، ایک اور گروہ کا نام ہے جو اہل سنہ والجماعہ سے ہٹ کر اسماء و صفات وغیرہ کے باب میں تعویل کا شکار تھا، ان کے عقیدے پر ہیں. عقیدے کے باب میں اگر آپ شوافع کو دیکھنا چاہتے ہیں یا مالکیہ کی اکثریت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ماتوریدی کے وجہ اشاعرہ میں سے اشعری، امام ابو الحسن اشعری کا ایک درمیانی مرحلہ تھا جو اہل سنہ کے منہج سے ہٹے ہوئے تھے، جب اس دور کے ایمان اور عقیدے پر قائم ہیں. تو یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ چاروں امام جن کی امامت کا دنیا میں جو چرچا ہے، ان چاروں امام کا عقیدے میں اختلاف نہیں تھا، لیکن اب جو ان کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے عقیدے پر قائم نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو عقیدے کے باب میں دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں. جیسے احناف جو اپنے آپ کو ابو الحسن ماتوریدی کی طرف ابو منصور ماتوریدی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور شوافع عموماً ابو الحسن اشعری کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. ایک مسئلہ ہے. دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ایسے امام ہیں کہ دو تین مسئلے ایسے آئے جن مسائل میں اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے خلاف ان کی رائے رہی، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اہل السنہ والجماعہ کے مذہب پر یا ان کے مسئلے پر نہیں سمجھا جاتا. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے استاد حماد بن ابی سلیمان یا دوسرے کچھ اور فقہا، کوفہ کے کچھ فقہا تھے جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے تھے، جبکہ پورے علماء اہل السنت کا اس پر اتفاق ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے. یہاں
ذرا رک کر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ پہلا قول تو سمجھ میں آیا، جنہوں نے یہ کہا کہ عمل نہ کرے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ایمان صرف اقرار کا نام ہے یا تصدیق کا نام ہے، نجات کافی ہو جائے گی، وہ غلط ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہاں جو فرق علماء اہل السنہ کا جو موقف ہے، اب علماء اہل السنت کے پاس ایک آدمی کی نجات کے لیے عقیدہ بھی، اعتقاد بھی ہونا چاہیے، دل کا یقین بھی، زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ان کا قول واضح ہے کہ جس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہے گی، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ نجات نہیں پائے گا، یا کسی چیز میں کمی آئے گی تو اس کا ایمان ناقص ہے، وہ سزا پائے گا۔ بالکل واضح تصور ہے، ایمان اگر مکمل ہو گیا تو اس کی نجات ہو جائے گی، ان میں سے کسی چیز میں خلل آئے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مرجئۃ الفقہاء جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تیسرا گروہ مرجئہ میں سے، ان کی اگر آپ بات کریں گے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک آدمی، ایسا آدمی جس آدمی کا عقیدہ، اعتقاد کا مرحلہ مکمل ہے، دل کے یقین مکمل ہے، اس کے پاس زبان کی تصدیق مکمل ہے، لیکن عمل ادھورا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی نجات نہیں ہوگی۔ جیسے اہل سنت کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی نجات مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ ذکر کیا تو کہا کہ اصل میں مرجئۃ الفقہاء اور اہل السنہ کے درمیان صرف الفاظ کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت میں دونوں متفق ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف الفاظ کا نہیں، بلکہ اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کیسے مرتب ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اعتقاد، دل کے یقین کا مرحلہ مکمل کیا ہوا ہے، تصدیق کا مرحلہ مکمل کیا ہوا ہے، عمل میں کمی آ رہی ہے۔ اہل سنت، علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں، مرجئۃ الفقہاء دونوں بھی کہتے ہیں وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ لیکن نتیجہ جو فرق پڑتا ہے کہاں پڑتا ہے معلوم؟ اگر اہل سنت سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہاں عمل میں کوتاہی ہوئی، اس کا ایمان ناقص تھا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ لیکن مرجئۃ الفقہاء سے آپ پوچھیں گے تو ان کو کیا کہنا پڑے گا یہ آدمی اعتقاد کے باب میں، یقین کے باب میں مکمل تھا، تصدیق کے باب میں مکمل تھا، تو ایمان مکمل تھا، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے عمل میں کمی کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہلکی سی؟ یعنی یہ مطلب ہوگا کہ ایک آدمی کے ایمان مکمل ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ بات لازم آئے گی اگر مرجئۃ الفقہاء کی بات کو لیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ یہ جو مسئلہ ہے مرجئہ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اب پھر اس کے بعد تفصیل ہے، کوئی کہتے ہیں کہ عمل کرے نہ کرے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، کچھ کہتے ہیں کہ عمل نہیں کرے گا تو نجات نہیں ہوگی لیکن پھر بھی وہ کامل الایمان ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آدمی اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو نجات نہیں ہوتی، اس کی نجات نہیں ہوتی، عمل لازمی حصہ ہے اس کا۔ یہ تینوں کے تینوں قول جو ہے علماء اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹی ہوئی باتیں۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سارے اختلاف کا ثمرہ کہتے ہیں، پھل، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کے سمجھانے میں آپ کو جو ہے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے مسائل کو اگر صحیح تعریف متعین نہیں ہو سکی۔ پہلا نقصان، جیسے آپ پوچھیں گے ایک آدمی مومن ہے، کامل ایمان والا، پھر بھی جہنم میں کیوں جا رہا ہے، کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ اگر آپ یہ توجیہ نہیں کر صحیح مفہوم نہیں بیان کر سکے تو احکام شریعت کی توضیح اور تشریح ایک صحیح شکل میں نہیں ہو سکے گی۔ ایک نقصان یہ ہوگا۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، اور مرجئۃ الکرامیہ یا مرجئۃ الجہمیہ کا جو پہلا طبقہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ عمل کرے نہ کرے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اگر بات آئے گی تو پھر تو مسلمان بے عملی کی زندگی گزار دیں گے، بے عملی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے نجات کے لیے صرف دل کے یقین اور زبان کے اقرار کافی ہے۔ تو ان اختلافات کا واقعی اثر ایمان کی تشریح اور تفسیر پر پڑتا ہے، اور اس تفسیر کے نتیجے میں لوگوں کے اعمال اور ان کے حرکات و سکنات یہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ باب باندھا، کہا باب فی الرد علی الارجاء، مرجئہ کی تردید کا بیان، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ جو ہے گمراہی کا دروازہ ہے، یہ جو بیراہ روی کا دروازہ ہے، اور ایک سنت پر قائم رہنے کی رغبت اور خواہش رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مرجئہ کے ان غلط عقیدوں سے اپنی براءت کا اعلان کرے، اور اپنے آپ کو علماء اہل سنہ نے جیسے ایمان کی تفسیر بتائی ہے کہ ایمان دل کے یقین، زبان کی اقرار اور ساتھ میں عمل کا نام ہے، ان تینوں باتوں کا یقین رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ مزید کچھ باتیں اگر ضروری ہوں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ
ابواب جو آ رہے ہیں اس کے اندر پڑھیں گے. اب یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مرجئہ کی تردید، جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ان کی تردید کی ہے کئی حدیثوں کو لا کر. ان حدیثوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تردید کی ہے. سب سے پہلی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العظم عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایمان 70 سے زیادہ شعبوں کا نام ہے، یا ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. بضع و سبعون، 70 سے زیادہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم ہی کے پاس ایک اور روایت میں بضع و ستون او سبعون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زیادہ شعبے بتلائے یا 60 سے زیادہ شعبے بتلائے. روایتوں میں اختلاف ہے، جو بھی الفاظ ہوں، لیکن بنیادی مسئلہ جس کے لیے امام ابو داؤد یہاں باب باندھے ہیں وہ مسئلہ اپنی جگہ رہے گا. کہتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار صرف ایک چیز ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہوتے ہیں. یا دل کے یقین کی بات کریں تو وہ بھی جو اجزاء نہیں، وہ تو ایک جذبے کا نام ہے. لیکن اعمال اگر داخل ہوں گے تو اعمال کیا ہوتے ہیں، وہ حصوں میں بٹ سکتے ہیں. جیسے نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، یہ بٹتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کو بانٹا ہے اجزاء میں، شعبوں میں بانٹا ہے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے سب سے پہلے کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے. ورنہ جو اعتقاد ہے اس کے حصے نہیں ہوتے، یا زبان کا اقرار ہے اس کے حصے نہیں ہوتے. شکل کے اعتبار سے اگر حصے ہوتے ہیں تو اعمال کے ہوتے ہیں کہ نماز ایک چیز کا نام ہے، اس کی یہ شکل ہے. زکوٰۃ ایک عمل کا نام ہے، اس کی یہ شکل بنتی ہے. حج فلاں چیز کا نام ہے، اس کی وہ شکل بنتی. جو اجزاء، جو حصے بنتے ہیں، یہ جو ہے اعمال کے بنتے ہیں، واضح طور پہ سمجھ میں آتی. ایک تو یہ بات. لیکن مزید وضاحت اس کے بعد والے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 70 سے یا 60 سے زیادہ جو شعبے ہیں، ان میں سب سے اونچا درجہ یا سب سے اونچا جو شعبہ ہے، افضل شعبہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی توحید کا شعبہ. توحید کا شعبہ سب سے اونچا ہے. وہ ادنا ہے، اور سب سے نچلا جو ہے اماطۃ العظم عن الطریق، راستے میں گری ہوئی ہڈی کو ہٹا دینا. یہاں حدیث میں اماطۃ العظم آیا ہے. ابو داؤد ہی کے بعض دوسرے نسخوں میں اماطۃ الاذى آیا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، ہڈی کے بجائے تکلیف دہ چیز کو. اور یہی لفظ زیادہ مشہور ہے دوسری کتابوں میں، صحیح مسلم وغیرہ میں جہاں بھی یہ حدیث آئی ہے وہاں اماطۃ الاذى، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. کہا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی ایمان کا سب سے نچلا شعبہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا جو ایمان کا شعبہ ہے وہ یہ ہے. تو میرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا. اب یہ ایمان کا حصہ ہے تو یہ عمل ہی نہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عمل ہے. جب اللہ کے نبی نے اسے ایمان کا ایک شعبہ بتلایا تو اس سے سمجھ میں آئی کہ بات عمل ایمان میں داخل ہے. عمل ایمان میں داخل ہے، ایمان سے باہر کی کسی چیز کا نام نہیں. عمل ایمان میں داخل ہے، یہ واضح طور پہ سمجھ میں آتی. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. بعض اہل علم نے یہاں ایک اور نقطہ بھی مستنبط کیا، کہا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک کا تعلق لا الہ الا اللہ کا جو ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے. زبان سے آدمی کو اقرار بھی کرنا پڑتا ہے، زبان اور دل دونوں سے ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اماطۃ الاذى، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یہ جو ہے انسان کے اپنے اعضاء، ہاتھ پیر سے کیا جانے والا کام ہے، تو عمل اس میں داخل ہو جائے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہ والحیا، حیا جو ہے شرم و حیا، یہ دل کے اندر کے ایک جذبے کا نام ہے. دل کے اندر کے ایک جذبے کا نام ہے جس کا اثر انسان کے اعمال پر ظاہر ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شعبوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. یہ بھی بعض اہل علم نے اس کے اندر نقطہ بیان فرمایا. بہرحال یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء اہل السنہ نے یہ جو بات کہی کہ عمل ایمان میں داخل ہے وہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی نے ایمان کو حصوں میں بانٹا تو عمل کو اس کا ایک حصے کے طور پہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے.
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے اندر ایک دوسری حدیث بھی روایت کی. یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ان وفد عبد القیس لما قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم بالایمان باللہ. قبیلہ عبد القیس کا وفد ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان لانے کا حکم دیا. ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ. قال اتدرون ما الایمان باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اللہ ورسولہ اعلم. انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل اور تشریح بیان کی کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ایک چیز, دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا, چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا, اور پانچویں چیز اگر تم قریب کے قبیلوں سے کافر قبیلوں سے لڑائی ہو کر تمہیں مال غنیمت ملتا ہے تو یہ مال غنیمت جو ہے تم اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دو گے. یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے, ایمان کی 5 باتیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ نہیں فرمایا. 5 ارکان جو ہے اس میں 4 رکن ذکر کیے. حج کا اہل علم نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ قبیلہ آیا اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا. حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شمار نہیں کیا. لیکن ایک 5ویں چیز جو ان کے حالات کے اعتبار سے ضروری تھی, وہ کافر قبیلے کے ساتھ لگے ہوئے بستے تھے, ان کی لڑائی رہتی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد اگر لڑائی ہوئی اور تمہیں مال غنیمت ملا تو مال غنیمت میں سے جب بھی مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہو, جہاد باقاعدہ اسلامی شریعت کی روشنی میں اصولوں کی پابندی کے ساتھ, تو اس میں جو مال غنیمت ملتا ہے اس کا 5واں حصہ بیت المال کو دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے ان کے حالات کے اعتبار سے یہ خاص ایک حکم اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب یہاں اس حدیث میں استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل ایمان, ایمان کیا ہے معلوم ہے, اور خود آپ نے ایمان کی تفسیر کی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے ساتھ نماز کے قائم کرنے, زکوٰۃ دینے اور روزہ رکھنے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو دینے کو اللہ کے نبی نے ایمان میں داخل فرمایا. ایمان کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عمل ایمان کا حصہ ہے. نماز ایک عمل ہے, نماز کے ساتھ روزہ اگر کہیں وہ بھی ایک عمل ہے, زکوٰۃ کہیں یہ بھی ایک عمل ہے, اور خمس مال غنیمت کو 5واں حصہ دینا مال غنیمت کا بیت المال کو یہ بھی ایک عمل ہے. اللہ کے نبی نے ان سب کو ایمان کی تفسیر میں داخل کیا. اس سے معلوم وہی بات ہوئی کہ علماء اہل السنہ جو بات کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل ہے وہی بات صحیح ہے. یہ دوسری ایک روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. ایک تیسری روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, کہ بندے یعنی اللہ کے بندے, العبد خاص بندہ یعنی اللہ کے بندے اور کافر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے. گویا نماز کا چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہ مسئلہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تاریک صلاۃ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے کہ نہیں. اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, جبکہ بقیہ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا. پھر ان کے پاس تفصیل ہے. مالک اور شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ وہ قتل کر دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو قیدی بنایا جائے گا. ایک مسئلہ ہے. معاصر ماضی قریب کے جو علماء گزرے ہیں, بڑے علماء, ان میں سے آپ کو معلوم ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس موقف کے قائل ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. وہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پورا زور دلائل جو اپنے پیش کرتے ہیں بالکل کہ تاریک صلاۃ بہت بڑا گنہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے. بہت بڑا گنہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ہمارے جو باب سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے چھوڑنے کو کفر شمار کیا، نماز کے چھوڑنے کو کفر شمار کیا، تو اس کا مطلب یہی نہ ہوا کہ نماز کا ادا کرنا ایمان ہے۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے تو نماز کو قائم کرنا یہ ایمان ہے، نماز کو قائم کرنا یہ ایمان ہے۔ یہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عمل کے بغیر آدمی کی نجات ہو جاتی ہے، جیسے فقہا نے کہا، اور عمل کے بغیر آدمی کو ایمان یا مومن کا نام دیا جا سکتا تھا، تو پھر نماز کے چھوڑنے والے کو اللہ کے نبی کفر کا نام نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی یہاں جو کہا کہ ترک کفر کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے مرجئۃ الجہمیہ جو کہتے ہیں کہ عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کی بھی تردید ہو جاتی ہے، اور مرجئۃ الفقہاء یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ حماد ابن ابی سلیمان وغیرہ کی جو رائے ہے کہ نہیں نجات تو نہیں ہوگی لیکن مومن کا نام اسے دیا جائے گا، اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے پر کفر کا نام ان کو دیا ہے، عمل کے نہ ہونے پر اللہ کے نبی نے کفر کا نام دیا۔ یہ نہیں کہا کہ عمل کے نہ ہونے پر وہ جہنمی ہوگا لیکن وہ مومن باقی رہے گا، یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی۔ تو وہ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں عمل داخل ہے، کہ اس عمل میں سے وہ بعض اعمال ہیں یا بعض حصہ عمل کا ایسا ہے کہ وہ اگر چھوڑتے ہیں تو ایمان کا نام بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے، ایمان کا نام بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے دقیق امام ابو حنیفہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ مرجئۃ الفقہاء کی تردید ایمان میں عمل کو داخل کر کے ہو گئی تھی، لیکن جو نام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم مومن کا نام دیں گے لیکن یہ کہیں گے کہ وہ نجات نہیں پائے گا، اس کی بھی تردید یہاں کر دی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے والے کو صرف جہنم کی بات نہیں کہی، بلکہ اللہ کے نبی نے ایمان کا نام بھی اس سے چھین لیا، کفر کا نام اس کو دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام بھی ایمان کا جو دیا جائے گا وہ عمل کے ساتھ ہی دیا جائے گا، گویا عمل ایمان میں داخل ہے۔ یہ بہت دقیق استدلال امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہی سے اس مسئلے کی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محدثین فقیہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ محدثین کا کام صرف روایتوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، محدثین احادیث کو نہیں سمجھتے، ایک بالکل بچکانہ بات ہے حقیقت میں علماء کی نظر میں۔ یقیناً یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ محدثین کے بجائے آپ یوں کہیے کہ راویان حدیث کی روایت کرنے والے میں کچھ راوی ایسے ضرور تھے جن کا کام صرف روایتیں بیان کرنا تھے ایسے یقیناً، اور وہیں فقہا میں کچھ ایسے فقہا تھے جن کو جو ہے حدیث قرآن کیا ہے اس سے کوئی یہ نہیں تھا، بس ان کا کام یہ تھا کہ فلاں فقیہ نے یہ کہا، فلاں فقیہ نے یہ کہا، صرف فقہا کے اقوال نقل کرتے تھے۔ لیکن وہیں فقہا اور محدثین دونوں میں ایسا طبقہ رہا ہے کہ حدیث کے راوی ہونے کے ساتھ حدیث کے حافظ ہونے کے باوجود بہت اونچے درجے کے فقیہ بھی تھے، جیسے خود امام احمد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اصل میں، ساتھ میں فقہ کے امام بھی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں امام شافعی، پھر بھی فقہ کے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں امام مالک، پھر بھی فقہ کے امام ہیں، اور ویسے ہی فقہا میں دوسرے بھی بڑے ان کے فقہی اقوال بھی ہیں، لیکن علم حدیث سے بہت گہرا ان کا رشتہ رہا ہے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو محدثین ہیں وہ فقیہ نہیں ہوتی، یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنی دقیق اور ایسی باتیں خود صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو بہت ملیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب باندھے ہیں وہ اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جو ہے دقیق سمجھ ہے ان کی احادیث کی، اور کتنی باریکی کے ساتھ مسائل مستنبط کرتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو یہ فقہی استدلال کہیے، یعنی سمجھ احادیث کو سمجھ کر استنباط اور استدلال کے میدان میں ایک بہت ہی زبردست استدلال کیا، جو فقہائے مرجئۃ الفقہاء کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ نجات تو نہیں ہوگی لیکن ایمان کا نام دیں گے۔ تو کہا ایمان کا نام بھی اللہ کے نبی نے یہاں نہیں دیا ہے نماز کے چھوڑنے پر، عمل کے چھوڑنے پر۔ یہ تیسری حدیث تھی، اور باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس پر یہ باب ختم کر رہے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، یہ حدیث بھی صحیح ہے جو اس سے پہلے گزری، اب جو آ رہی ہے یہ چوتھی حدیث یہ بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأيت من ناقصات عقل ولا دین اغلب لذی لب منکن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو مخاطب کر کے، میں نے نہیں دیکھا کم عقل والیوں کو اور دین میں نقص یا کمی کا شکار رہنے والیوں کو کہ وہ عقل مند کی عقل کو مات دے دیتی ہیں یا عقل مند کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں تم سے زیادہ۔ یعنی مطلب خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے دین کے اندر بھی نقص ہے، تمہاری عقل کے اندر بھی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا یہ معاملہ ہے کہ ایک عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل پر بھی تم غالب آ جاتی ہو۔
یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. تو ایک عورت نے پوچھ لیا قالت وما نقصان العقل والدین، اللہ کے نبی آپ نے یہ جو کہا کہ ہم عقل کی کم ہیں، دین کی کم ہیں، ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما نقصان العقل فشہادت امرأتین بشہادت رجل، کہا کہ تمہاری عقل کو کم سمجھا گیا ہے بنسبت مرد کے. عموماً ایک قاعدہ کہ مرد کی عقل عورت کے مقابلے میں کم ہے بالعموم. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ شریعت میں اس اصول کو دیکھ لو کہ 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر سمجھا گیا. شریعت میں کہیں بھی فیصلہ کرنا ہو، عام جو معاملات ہیں، خاص معاملات سے ہٹ کر عام معاملات میں 2 گواہ کی شرط رکھی جاتی ہے، اور ان 2 گواہوں کے باب میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر مرد نہ ہو گواہی دینے والا تو ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں گواہی دیں گی، گویا 2 مردوں کی جگہ 4 عورتیں گواہی دیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ معلوم تھا تو اس کا حوالہ دے کر کہا کہ تمہاری عقل کی کمی کا ثبوت یہ ہے کہ شریعت نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے گواہی کے معاملے میں. وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ، دین کی کمی کی جو بات میں نے کہی وہ یہ دیکھو کہ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي، کہا کہ تم میں سے بعض عورتوں کو ایسے حالات ہوتے ہیں جو ان کی ماہانہ مجبوری ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تم کیا کرتی ہو، رمضان میں روزہ چھوڑ دیتی ہو، اس کی قضا نہیں کرنا ہے تم کو، اور اس حالت میں تم کو جو ہے جو رمضان میں تم روزے چھوڑ دیتی ہو اس کی قضا تم کو کرنی ہے، اس کی قضا تم کو کرنی ہے. اور جو تم نمازیں چھوڑ دیتی ہو ان ایام میں، کئی دنوں تک تم نمازیں نہیں پڑھتی ہو، اس کی قضا بھی تم پر نہیں ہے. مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو روزہ تم بھی رکھتی ہو، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ رمضان کا روزہ رمضان میں رکھتے ہیں تو اس حیثیت سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ان کا دین زیادہ بہتر ہوتا ہے. تم رمضان کے روزے کیا کرتی ہو، رمضان کے بعد رکھتی ہو، اس حیثیت سے وقت سے ہٹ کر عبادت ہوتی ہے تمہاری، اس طرح تمہارے دین میں مجموعی حیثیت سے کمی آتی ہے. اور ویسے ہی نماز کے معاملے میں مرد کی نماز مسلسل باقی رہتا ہے، تسلسل رہتا ہے اس کے عمل میں تسلسل باقی رہتا ہے، لیکن اس کی مقابلے میں عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس طرح اس کی عبادت میں کمی آتی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو بنسبت عورت کے مرد کو جو ہے دین پر عمل کرنے کا زیادہ موقع ہوتا ہے، اس حیثیت سے وہ زیادہ کامل ہوتا ہے بنسبت عورت کے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کہاں سے کہا ناقصات دین کی کمی شمار کی اگر وہ نماز نہیں پڑھتی. نماز عمل کا نام، اور روزہ اگر رمضان میں نہیں رکھتی ہیں تو روزہ ایک عمل ہے، اللہ کے نبی نے اسے دین کی کمی شمار کیا. اگر عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتا، صرف دل کے یقین زبان سے اقرار کی بات ہوتی تو پھر تو یہ عورتیں کامل دین والی ہوتی، مکمل دین والی ہوتی، کامل ایمان والی ہوتی. لیکن اللہ کے نبی نے ناقصات دین جب کہا، دین میں کمی کا شکار جب ان کو کہا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان میں داخل ہے. اور ان حدیثوں کو یاد رکھیے، یہ حدیثیں اگلا جو باب ہے اس میں بھی ہمیں ان کی ضرورت پیش آئے گی. تو آج کا جو باب تھا اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے السنہ یعنی اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے ہٹنے والے ایک گروہ کا تذکرہ کیا. بتایا کہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے جو لوگ ہٹے ہیں، ہر آدمی ایک الگ الگ باب میں گمراہ ہوا. جتنے فرقے ہیں سب ایک ہی باب میں نہیں گمراہ ہوئے، کوئی کسی باب میں صحیح ہے لیکن دوسرے باب میں گمراہ ہے، دوسرا اس باب میں صحیح ہے لیکن تیسرے باب میں گمراہ ہے، تیسرا آدمی اس میں صحیح ہے چوتھے باب میں گمراہ ہے. ایسے الگ الگ گمراہیوں کا شکار ہے. لیکن اہل السنہ جو ہے وہ اصل ہیں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرقے کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے ایمان کی تفسیر میں غلطی کی، اور یہ مسئلہ بتایا کہ اہل السنہ کا جو ایمان کی جو تفسیر اہل السنہ کے پاس ہے وہی صحیح ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ غلط ہیں. اس کے دلائل پیش کیے اور یہ بتلایا کہ سنت پر قائم رہنا ہو تو ایمان کی اسی تفسیر پہ آپ قائم رہیں جو اہل السنہ والجماعہ کے پاس ہے، کہ وہ دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل تینوں چیزوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنے ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں کفر جو ہے 2 درجے کا ہے. یہ
یہ بات ہے کہ شریعت میں کفر جو ہے دو درجے کے، ایک کفر مخرج من الملہ، اسلام سے نکال دینے والا ہے، اور ایک کفر ہے جو اسلام سے نہیں نکالتا لیکن ایمان میں کمی کا شکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے، کامل ایمان والا نہیں ہوتا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ یا جو بھی ان کے علاوہ دوسرے، اس لیے کہ یہ مسئلہ شیخ البانی کا نہیں ہے، مسئلہ ذہن میں رہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہے بہت بڑی غلطی کا شکار ہوتے ہیں، ایسا کہتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے شیخ البانی نے کوئی نیا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. بات ایسی نہیں ہے. یہ مسئلہ میں نے اسی لیے بیان کیا کہ ائمہ اربعہ میں سے، فقہاء اربعہ میں سے، ورنہ اور بھی ہیں لیکن مشہور فقہاء اربعہ میں سے، ان چاروں کے درمیان ہی مختلف ہی رہا ہے. امام حنیفہ کا مسئلہ، امام شیخ البانی رحمہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ. جی ہاں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد کفر وہ ہے جو اسلام کے دائرے میں رہ کر آدمی کرتا ہے، یعنی ناشکری والا کام. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن سے لڑنا جو ہے کفر ہے، مومن کا مومن سے لڑنا یہ کفر ہے. جبکہ اہل السنہ کے پاس اتفاق ہے اس مسئلے میں کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے لڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. یہاں کفر سے مراد وہ کفر ہے جو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکالتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں کفر وہ کفر مراد ہے، مخرج من الملہ، ملت سے خارج کر دینے والا جو کفر ہے وہ مراد نہیں ہے. دلائل ہیں ان دونوں کے اپنے اپنے، بہت طویل بحث ہیں، آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اور بہت دقیق ایک مسئلہ آتا ہے، ابھی قریب میں مملکہ میں بھی ایک مسئلہ چلا تھا کہ اسی مسئلے کی بنیاد پر جب بات چلی تو یہاں تک ہوا کہ شیخ البانی کے بعد شاگردوں کو لوگوں نے جو ہے اور اشارتاً جو ہے براہ راست شیخ البانی کو مرجئہ میں شامل کیا، کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمل سے نقصان نہیں پہنچتا ہے. ایسی باتیں کہیں گی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ شیخ البانی نہ ان کے شاگرد جو مرجئہ تھے کچھ نہیں، سب اہل السنہ میں سے ہیں. مسئلے کا اپنی جگہ پہ رہے گا کہ تاریک صلاۃ کافر ہے کہ نہیں ہے، ایک اجتہادی مسئلہ اس وقت بھی تھا اب بھی ہے. علماء نے اس وقت بھی اجتہاد کیا تھا لیکن اس کی بنیاد پر امام احمد نے جو ہے فقہاء ثلاثہ جو باقی ہیں ان کو مرجئہ میں نہیں شمار کیا، گرچہ وہ تاریک صلاۃ کو کافر نہیں مانتے تھے، امام احمد نے ان کو شمار نہیں کیا. تو بالکل وہی مسئلہ آج بھی باقی رہے گا، واللہ تعالی اعلم. جو فرقے جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں یا عمل کے باب کے حساب سے؟ بنیاد جو فرقے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دو آیتیں میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ایک چیز ہے کہ اہل السنہ کے طریقے سے ہٹ کر، چاہے ایک عقیدے میں یا عمل میں یا فکر میں، سوچ میں، کسی بھی باب میں، دین کے کسی بھی باب میں اہل السنہ کے طریقے سے ہٹنا اور اس پر جو ہے گروہ بندی کا شکار ہو جانا، اپنا ایک گروپ بنا لینا، تحزب، یہ فرقہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی نا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. صحیح جو راستہ ہے درمیانی، اس راستے سے ہٹ کر اگر سبل، ادھر ادھر کے راستوں پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں لے کر جو ہے ایک الگ گروہ بنا دے گا وہ راستہ تم کو. تو اہل السنہ کا جو منہج ہے، جو ان کا طریقہ، جو ان کا عقیدہ، جو ایمان ہے، چاہے عقیدے کے باب میں ہو، عبادات کے باب میں ہو، یا فکر کے باب میں ہو، یا منہج کی بات ہو، کسی بھی باب میں اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹ کر اگر تحزب کا شکار ہو جاتے ہیں تو فرقہ کہتے ہیں. اگر گروہ بندی کا شکار نہیں ہے، صرف ہٹتے ہیں تو صرف گمراہی کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اصول بنا لیتے ہیں، جیسے یہ اہل السنہ کے پاس ایمان میں عمل داخل تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عمل کو ایمان سے نکال دیا اور یہ کہا کہ اس پر جو ہے اپنا ایک گروہ بنا لیا مستقل، تو ان کو جو ہے مطلب فرقہ کہا گیا ہے. تو اہل السنہ کے طریقے سے ہٹ کر کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، فکر کا ہو یا منہج کا ہو، کسی بھی معاملے میں اگر وہ ہٹ کر اس پر جو ہے تحزب، گروہ بندی کا شکار اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ فرقے کے باب میں، یعنی فرقے کا حکم ان پر لگے گا. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.